الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ، اور یہ سارا بندوبست دیکھ کے صحیح بات ہے، میں تو بہت انٹرسٹ ہوں۔ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا ارینجمنٹ اور اتنے اچھے جذبات ہوں گے۔ میرا نام جاوید مشتبہ ہے جی، راجپوت ہوں، اور راجپوت ہوں، فائٹر ہوں۔ راجپوت جنگجو ہوتا ہے، میرے والد صاحب بھی جنگجو تھے، میرے دادا بھی جنگجو تھے۔ اپنے علاقے میں میرے دادا نے بدماشی ختم کرائی تھی، بالکل انہی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے میں نے بھی آرمی میں انفینٹری جوائن کی، 9 پنجاب جوائن کی، اور الحمدللہ نہ ہی پاکستان آرمی کے اندر، انٹرنیشنلی بھی میں بیسٹ اپوائنٹمنٹس کی اور بیسٹ گریڈ ہوا۔ راجپوت جنگجو ہے، راجپوت کو جنگجو بننا پڑے گا، پاکستان کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو یہ میں نے اپنی زندگی میں جو بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ دیکھا، شاید عمر میں اس وقت ہو سکتا ہے میکسیمم سے عمر میں بھی زیادہ ہوں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے ایک اپنے علاقے میں بینگ کیپٹن یا میجر اتنا کام کرایا ہوئے گا، آج تک وہاں اتنا کام کوئی نہیں کرا سکا پورے علاقے میں۔ اور کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی الیکشن نہیں لڑنا تھا، کوئی ریوارڈ نہیں لینا تھا۔ میں نے جب جوان بچیوں کا وہاں پہ دیکھا مشکل حالات میں، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو میں یہاں پہ سڑکیں بناؤں۔ تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ یقین کریں، جب آپ پختہ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معجزے دکھاتا ہے۔ اسرائیل کی ہیڈ رسول منڈی بہودین میں آج وہ ہائی وے روڈ نہیں، ایکسپریس روڈ ہے، ہر گاؤں کو لنک، وہاں پہ ڈیڈ باڈی نہیں جا سکتی تھی، آج ہر گاؤں کو لنک روڈ ہے، سکولز ہیں، ہاسپٹل ہیں، کالج ہیں، پل بنے ہوئے نہر کے اوپر۔ تو مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ یہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ میں نے پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ میں نے فوج چھوڑنے کے بعد سیاست میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے کوئی ایم این اے بننے کا شوق تھا یا کوئی پرائم منسٹر بننے کا شوق تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان کے اندر خود اپنی جماعت بنا کر آنا پڑے گا، ورنہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے قبر میں جانا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی قابلیت دی ہوئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا جذبہ دیا ہوا ہے، تو یہ سارا کچھ لے کر میں قبر میں کیوں چلا جاؤں۔ میں یہاں پر ایک فخر سے یہ کہنا چاہوں گا، الحمدللہ میں اپنی ہر تقریر کے اندر، ابھی میں آپ کو پارٹی کے اوپر تھوڑا سا بات چیت کروں گا، لیکن یہ آپ کو فخر سے کہنا چاہوں گا کہ آپ پراؤڈ فیل کریں گے کہ جاوید مشتبہ کے گاؤں میں چلے جائیں، پورے پاکستان میں چلے جائیں، دنیا میں چلے جائیں، میرے اوپر کوئی کرپشن نہیں نکال سکتا، نہ ہی میرے پہ، نہ ہی میرے والد صاحب پہ، نہ میرے دادا پہ۔ تو آپ مجھے بتائیں، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر میں اپنے فرائض انجام نہیں دیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ بھی دعا دیا۔ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے جی، اور ابھی 3 سال نہیں ہوئے، الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہے، اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہی ہے، اور لاکھوں میں ہمارے اس وقت ممبرز بن چکے ہیں۔ کیوں بنائی؟ غصے سے بنائی، کوئی شوق سے نہیں بنائی۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ سارے فیل ہوتے جا رہے ہیں اور وہی بدماشی چل رہی ہے، وہی نظام چل رہا ہے، انسان کو عزت نہیں ہے، تو ہم نے فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ بنائی۔ پہلے میں نے اپنے فوجی ساتھی اکٹھے کیے، آج الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر ہمارے ہر جگہ پہ اس وقت پارٹی اپنا وجود رکھتی ہے۔ ہمارا مقصد کیا پارٹی کا، ہمارا بیانیہ کیا ہے؟ ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ جب تک عام انسان اسمبلی میں نہیں آئے گا تو پاکستان کی کبھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ نمائندگی عام انسان کی کون کرے گا؟ انہیں میں سے ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ووٹر عام انسان ہو اور جو کینڈیڈیٹ ہو وہ ارب پتی ہو، وہ عام انسان نہیں ہے، ان میں سے نہیں ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کے اوپر یہ پریشر ڈالا ہوا ہے، بار بار ڈال رہے ہیں کہ جب تک آپ الیکشن سستے ترین نہیں کرائیں گے، سختی سے ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے جو پیسہ لگاتے ہیں، تو پاکستان میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔
یا میں سے اتفاق کرتے ہیں اس بات پہ کہ نہیں؟ اب ایک الیکشن میں آپ کو عام آدمی کو لانے کے لیے دو کام بڑے ضروری ہیں. ایک تو پیسے کا جو سلسلہ ہے اس کو کروڑوں کو ختم کرنا پڑے گا. آپ خود سوچیں جو کروڑ لگاتا ہے 2 4 5 10 15 20 وہ کیوں لگا رہا ہے؟ اس کا تو انویسٹمنٹ ہے, اس کا بزنس ہے. اگر اس نے دوبارہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ کمائے گا, اربوں روپے کمائے گا. تو ایک تو بیانی ہمارا یہ کہ عام آدمی, اب عام آدمی کو لے جانے کی الیکشن سستا کرنا پڑے گا اور تھانہ کلچر, تھانہ بدماشی کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس وقت تھانوں کا پوزیشن یہ ہے کہ وہ آپ کو ووٹ آزادی سے ڈالنے دیتے ہی نہیں. آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے نا اس علاقے کے اندر, وہ بذات خود ایک ٹاؤٹ ہے. وہ ان کو بھی کھلاتا ہے, خود بھی کھاتا ہے, اور پھر وہ تھانے کو استعمال کر کے آپ کو مختلف مقدموں میں ڈالتا ہے اور آپ سے ووٹ لیتا ہے. تو یہ جی فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ. میں ٹائم زیادہ آپ نہ بھی چیٹ رکھتے تو میں بس جگہ بند کرنے والا تھا. باقی بہت بہت شکریہ. میں آخر میں آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا, آپ میں راجپوت بننا ہے, اور راجپوت جنگجو ہے. راجپوت اپنے کردار کے اوپر پہچانا جاتا ہے, راجپوت اپنے جذبے پہ پہچانا جاتا ہے, راجپوت اپنی دلیری پہ پہچانا جاتا ہے. اور آپ اگر راجپوتوں کی تاریخ پڑھیں گے تو راجپوتوں نے قربانیاں اپنی جانیں دے دی. بہت شکریہ. جی سر, جن صاحب تھینک یو سو مچ. راؤ خورشید صاحب ہمارے بزرگ ہیں, اگر تالیوں کی آواز آئے گی تو ہمیں بھی اچھا لگے. تالیاں بجا دیں صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں انتظامیہ انجمن فلاح راجپوتوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ان کے لیے. سب سے زیادہ پہل کی انہوں نے, تو میں نہایت ہی ایک طرف پھر ان کو مبارکباد دیتا ہوں. لیکن آج یہاں پہ اس پروگرام میں بہت مزہ آیا. ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہاں پہ ہر کونے سے آدمی آئے ہوئے ہیں, جس میں آزاد کشمیر کراچی ہے, اور خاص طور میں آزاد کشمیر والوں کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اتنا ایسا دور سے چل کے آئے. تو میرا خیال ہے ان کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دوں گا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک ملت پارٹی کے لیے ہمارا اعتماد کیا. باقی میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. اور آخر میں چاہوں گا راؤ جعفر اقبال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کیونکہ ٹائم کا میں پہلے کے نام سے آؤٹ تھے, تو راؤ جعفر اقبال صاحب سے موجود تھا سر, آپ نے تشریف لائیے گا. وقت کم ہے, مجھے آئیڈیا سب لوگوں کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور شفافی مراحل میں, تو راؤ جعفر اقبال صاحب پہ تعلیم کی آواز تو ہو جائے یار. تھینک یو سر, تھینک یو. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم میرے بزرگان, دوستو, تمام تنظیموں کے جو لوگ آئے ہیں, بہت مہربانی ہے کہ آپ نے انجمن فلاح راجپوتوں کے پیغام پہ لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے اور اس پروگرام کو کامیاب کیا. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں یہاں پہ آئی ہیں اور جتنی بھی تنظیمیں پاکستان میں ہیں, میں پچھلے 2-3 سالوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے, ان تمام تنظیموں کے ساتھ مل کے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہمارے بزرگ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ سارے کسی ایک کنورسیشن میں آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا. تو ہم 2021 سے یہ کام کر رہے ہیں, اور اس وقت ہمارے پاس آج بھی ایک تنظیم شامل ہوئی ہے, کھچی اتحاد راجپوت جو ہیں پاکستان کی, اور اس کے شامل ہونے سے اس وقت ہماری تنظیموں کی تعداد 200 ہو گئی ہے جو پارس کے اندر شامل ہو گئے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ. اور یہ پارس کے تحت یعنی کہ تمام تنظیموں کے تحت ہم جو فنکشن کر رہے ہیں, جس میں ہمارا پہلا فنکشن مارچ میں
राव खुर्शीद साहब के पास हुआ था, और उसके बाद फिर लाहौर में हुआ था, उसके बाद अभी कश्मीर में हुआ है, और अब जो सिंध में हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसमें मैं आप लोगों को आज से ही दावत देता हूँ कि तमाम तंजीमें, सिर्फ उनके मेंबर नहीं चाहिए वहाँ पे, हमें पब्लिक चाहिए, क्योंकि ये एक पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं, जलसाएँ हम ओपन जगह पे कर रहे हैं। और राजपूतों का पाकिस्तान में मेरे ख्याल में पहला ये एक जलसा होगा, आम जलसा आम होगा मज़ार कायद के ऊपर। इसमें अब ये देख लें कि आप कितनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे। आप लोगों के तावन से हम आगे चलेंगे, अगर आप लोग तावन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम उतने ही स्पीड से आगे चलेंगे। इसमें हमें मैन पावर चाहिए। अब जो लोग कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों ने मैन पावर देनी है, उसके अंदर बसें भर भर के लेकर आए, वहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे करें, फिर हम वहाँ कायद को बताएंगे, ऐ कायद आज़म, ये तेरी औलाद आई बैठी है, ये तेरी औलाद है लियाकत अली खान, आज हम यहाँ आके बैठे हुए हैं, ये तेरा पाकिस्तान बनाया हुआ इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। इस पाकिस्तान को अभी जैसे कर्नल साहब ने कहा कि जब तक आप लोग नहीं आएंगे सामने कि पाकिस्तान तबाह होगा, आप लोगों को आना पड़ेगा इकट्ठे होकर सबको। आपकी वजह से लोग वोट लेते हैं और MP MLA बनते हैं। आप लोग अपनी ताकत को एक बनाओ, आप लोगों के साथ वो आएंगे, आप लोगों को वो बनाएंगे, आप लोग बनेंगे, आप लोग